جب حضور خواجہ غریب نواز نئے نئے اجمیر میں تشریف لائے تو آپ نے ایک خیمہ لگایا ہوا تھا. آپ اس خیمے میں عصر اور مغرب کے درمیان جو وقت ہوا کرتا تھا آپ اس خیمے میں رویا کرتے تھے, بہت رویا کرتے تھے. تو ایک شخص تھا جو غیر مسلم تھا, وہ کہیں باہر پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا. جب وہ وہاں واپس آیا اجمیر تو وہ اس راستے سے گزرا کہ جہاں خواجہ غریب نواز کا خیمہ لگا ہوا تھا. وہ اس نے دیکھا کہ یہاں کوئی بابا آ کے روز عصر اور مغرب کے مابین روتا ہے. وہ اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ماں, یہ کوئی مسلمانوں کا بابا ہے کہ جو عصر اور مغرب کے درمیان میں روتا ہے, تو یہ کیوں روتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کی ماں بولی کہ مجھے تو نہیں معلوم وہ کیوں روتا ہے, اگر تجھے معلوم کرنا ہے تو تو جا اس بابا سے ہی جا کے معلوم کر. وہ شخص آتا ہے, جو نوجوان باہر سے پڑھ کر آیا وہ آیا اور آنے کے بعد حضور غریب نواز کے خیمے میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ بابا تم کیوں روتے ہو؟ تو حضور غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ کیا کبھی تجھے محبت ہوئی ہے؟ وہ بولا نہیں. تو بولا بس تو نہیں سمجھ سکتا, یہ میں محبت میں روتا ہوں. میں نے ایک مدت اپنے پیر کے ساتھ وقت گزارا ہے, ہر وقت انہی کے ساتھ رہا کرتا تھا, اب ان کی یاد میں مجھے رونا آتا ہے. تو وہ شخص بولا, جو نوجوان تھا, بولا مجھے تو یہ معلوم تھا کہ جب کسی کو درد ہوتا ہے, جب کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تب وہ روتا ہے, محبت میں بھی کیا کوئی روتا ہے اپنی پیر کی؟ تو غریب نواز نے بولے ہاں محبت میں بھی شخص روتا ہے. تو پھر وہ بولا کہ مجھے بھی اب ایسی ہی رونا ہے. تو غریب نواز نے کہا تجھے رونا ہے؟ وہ شخص بولا جی مجھے بھی رونا ہے. تو حضور غریب نواز نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کی لیکن 2 شرطیں ہیں. پہلا تو مسلمان ہو جا, اور دوسرا تو میرا مرید ہو جا. اب وہ شخص بولا کہ میں اپنی ماں سے اجازت دیتا ہوں. غریب نواز نے کہا ٹھیک ہے, جا تو اپنی ماں سے اجازت لے لے. وہ شخص آتا ہے اور آنے کے بعد اپنی ماں سے پوچھتا ہے کہ ماں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور میں اس بابا کا مرید ہونا چاہتا ہوں. تو اس کی ماں بولی بیٹا کہ تو کوئی بھی کام اگر کر لیتا ہے تو پھر تو پیچھے نہیں ہٹتا, تو بہت ضدی ہے, جا تجھے جو کرنا ہے کر لے, میں تجھے نہیں روکوں گی. وہ نوجوان جاتا ہے اور غریب نواز کے خیمے میں داخل ہو جاتا ہے. حضور غریب نواز اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیتے ہیں اور اس کو اپنا مرید بنا لیتے ہیں. اب غریب نواز کہتے ہیں کہ اب تیرا سارا وقت میرے ساتھ گزرے گا, جب میں چلوں گا تو چلے گا, جہاں میں بیٹھوں گا تو وہاں بیٹھے گا, سحری کے وقت تو میرے ساتھ رہے گا, کھانے کے وقت تو میرے ساتھ رہے گا, گویا کہ سارا وقت تو میرے ہی ساتھ رہے گا. اب وہ نوجوان حضور غریب نواز کے ساتھ پورا دن بھر رہتا ہے. اس کو حضور غریب نواز کی ایسی قربت حاصل ہو جاتی ہے, ایسی لذت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ ہر وقت غریب نواز کے ساتھ ہی رہتا ہے. کافی عرصہ گزرنے کے بعد حضور غریب نواز اس سے کہتے ہیں کہ جا, اب تجھے 3 دن کی چھٹی دی جاتی ہے, جا تو اپنے گھر چلا جا. وہ شخص بولا کہ اس میں کیا بڑی بات ہے؟ بولا کوئی پریشانی نہیں, کوئی پرابلم نہیں, میں چلا جاتا ہوں 3 دن کے لیے اپنے گھر. جب وہ اپنے گھر نوجوان آتا ہے, آنے کے بعد وہ شخص جو نوجوان تھا 3 روٹی کھایا کرتا تھا. جس دن وہ غریب نواز کے خیمے سے باہر اپنے گھر کے لیے تشریف لایا, اس دن اس نے اپنے گھر میں آدھی روٹی کھائی, اس سے کھانا نہ کھا ملے. اس کی ماں بولی بیٹا تو کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ بولا ماں مجھے پتا نہیں, مجھے بھوک نہیں, میں کھانا نہیں کھا سکتا, میری دل کی تمنا ہی نہیں ہے کہ میں کھانا کھاؤں. پھر وہ شخص چھت پر چلا جاتا ہے سونے کے لیے. اب اس کو نیند بھی نہیں آتی, وہ بڑا پریشان, بڑی کیفیت میں کہ اب مجھے نیند بھی نہیں آ رہی. پھر جب سحری کا وقت ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہو جاتی ہے, وہ رونے لگتا ہے. اس کی ماں آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ بیٹا تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ماں مجھے غریب نواز کی محبت میں رونا آ رہا ہے, جا اور غریب نواز سے کہے کہ وہ مجھے بلا لے, اب مجھ سے ایک لمحہ بھی نہیں رہا جا سکتا. وہ اس کی ماں جاتی ہے اور غریب نواز کے پاس حاضر ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اے مسلمانوں کے بابا, مجھے نہیں معلوم کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا, کہ تمہارا اس کے ساتھ کیا رشتہ ہے, لیکن وہ بہت رو رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بلا لے. حضور غریب نواز کہتے ہیں کہ نہیں, ابھی وقت نہیں ہوا, اس سے کہے کہ ابھی تو کچھ اور دن رک. وہ جاتی ہے اس کی ماں اپنے بیٹے کے پاس اور اس سے کہتی ہے کہ بابا تو اجازت نہیں دے رہا. وہ نوجوان کہتا ہے اپنی ماں سے کہ اگر ماں تو اب نہیں گئی تو میں مر جاؤں گا, مجھ سے اب ان کی جدائی برداشت نہیں ہوگی, اب میں مر جاؤں گا. اس کی ماں پھر غریب نواز کے پاس جاتی ہے, کہتی ہے کہ بابا ایک ماں کی التجا ہے کہ آپ اس کو بلا لیجئے, اگر آپ نے اس کو نہیں بلایا تو وہ مر جائے گا. حضور غریب نواز کہتے ہیں کہ اگر ایک ماں کی التجا ہے تو جا تو اس کو بھیج دے. جب وہ اتنا کہتی ہے اپنے بیٹے سے کہ جا تجھے غریب نواز نے بلایا, وہ بھاگتا ہوا غریب نواز کے پاس جاتا ہے اور ایک چوکھٹ پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے. ادھر غریب نواز اپنے مریدوں کو درس دے رہے ہیں
ادھر وہ شخص کھڑا ہوا ہے، وہ غریب نواز کو دیکھتا ہے، غریب نواز اس کو دیکھتے ہیں، اس کی آنکھوں سے اشکوں کی برسات جاری ہے، اور جتنے بھی مریدین حضور غریب نواز کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ وہ نوجوان آتا ہے اور غریب نواز کے قدموں میں جا کے گر جاتا ہے اور کافی روتا ہے۔ غریب نواز اس سے پوچھتے ہیں کہ اب معلوم چلا کہ تجھے محبت میں رونا کیسا ہوتا ہے؟ بولا جی حضور، اب مجھے معلوم چلا کہ محبت میں رونا کیسا ہوتا ہے۔ غریب نواز نے پوچھا کہ کیا تو نے شام میں کھانا کھایا؟ اس نے کہا نہیں۔ بولے کہ میں نے بھی نہیں کھایا۔ حضور غریب نواز نے پوچھا کہ کیا تو آج رات سویا؟ بولا نہیں حضور، میں آج رات نہیں سویا۔ تو غریب نواز بولے میں بھی نہیں سویا۔ تو یہ ایک تعلق ہوتا ہے جو اپنے مرید اور پیر سے انسان کا جب وابستہ ہو جاتا ہے تو اس سے اس قدر محبت ہو جاتی ہے کہ اس کے بغیر کچھ اچھا نہیں لگتا۔ جتنے بھی مریدین حضور غریب نواز کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ سب یہ منظر دیکھ رہے ہیں، اور گویا کہ وہ نوجوان بھی رو رہا ہے اور جتنے مریدین ہیں وہ بھی رو رہے ہیں۔ گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت، کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت، میں اسے سنا کے روؤں وہ مجھے سنا کے روئے۔ گویا کہ جب چشتی رونے پر آ جاتے ہیں تو اشکوں کی برسات جاری کر دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے جو غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، ان لوگوں کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ اپنے پیر سے جو جتنی وابستگی رکھتا ہے اس کو اس کی محبت میں اتنا ہی رونا آتا ہے۔